ناظرین، سیکولر بھارت جس میں آزادی کے بعد نہرو نے مسلمانوں کو حقوق فراہم کرنے کے دعوے اور وعدے کیے تھے، آج بھارتی سرکار اپنے موسن قوم کے ان وعدوں کو بھول کر مسلمانوں پر ظلم و جبر کی ایک نئی تاریخ رقم کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ بھارت جس نے مسلمانوں کو حقوق فراہم کرنے تھے، آج وہی بھارتی حکومت اپنے ملک سے دین اسلام کا مکمل صفایا کرنے میں مصروف ہے، اور اس ظلم و جبر کی تازہ مثال بھارت کے شہر بنگلور میں سامنے آئی ہے کہ جب بھارتی ریاست کرناٹک میں پولیس نے توہین رسالت کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر فائرنگ شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں 3 مسلمان شہید ہو گئے اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں پر جبر اب تیزی اختیار کر چکا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے بعد یہ ظلم و ستم بھارت کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیل چکا ہے۔ اور آخر وجہ کیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ بھارتی ادارے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ بھارتی سرکار بھی اس معاملے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی؟ یہ ان واقعات کی وجوہات جاننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے غور کیا ہو، تو جب سے مودی حکومت آئی ہے اس وقت سے بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم میں بڑا اضافہ ہو چکا ہے، اور اضافہ ہونا تھا کیونکہ مودی حکومت میں آنے سے پہلے بھی اپنی ہر تقریر میں یہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف میں یہ کر دوں گا، مسلمانوں کو میں اس بھارت سے نکال دوں گا، بھارت میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان میں بہت بڑی تعداد غداروں کی ہے۔ اور اسی طرح اپنی ان باتوں کو، اپنے ان اعلانات کو وہ حقیقت کا منروپ بھی دکھاتا آیا، جس طرح پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو بھارت کے اندر ایک بہت بڑا متنازع چلا آ رہا تھا بابری مسجد والا، اس کے فیصلے کی صورت میں سامنے آیا کہ مودی حکومت نے ججز کو پریشرائز کیا، اور ججز نے پھر بابری مسجد کی جگہ وہاں مندر بنانے کا اعلان کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر اس مندر کی افتتاحی تقریب میں مودی شریک ہوا، اور مودی نے کہا کہ یہاں پر مندر بنے گا اور یہاں پر سب عبادت کریں گے، اپنی یہاں پر پوجا کریں گے، یہاں پر ہندو آیا کریں گے۔ یعنی کہ مودی کی پالیسی، مودی کی ذہنیت، مودی کی آئیڈیالوجی ہی صرف یہ ہے کہ بھارت میں صرف ہندوؤں کو رہنے کا حق ہے، اس کے بعد چاہے جو عیسائی ہوگا، مسلمان ہوگا، دلت ہوگا یا کوئی اور ہوگا، اس کو وہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ان پہ ظلم و جبر مودی کے نزدیک ثواب کا کام ہے، ان کو ملک سے بھگانا مودی کے نزدیک محب وطن ہونے کا ثبوت ہے، اور ان کو تنگ کرنا یا ان کی مساجد کو جلانا یا جو مسیحی برادری ہے ان کے گرجا گھروں پر قبضے کرنا، یہ بھی مودی حکومت کے نزدیک ایک بہت احسن قدم ہے، اور وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں ایسے متشدد لوگوں کو جو مسلمانوں پر ظلم کرنے میں آگے ہوں، یا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ کام کریں کہ جس سے عالم انسانیت شرما جائے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب تک مودی حکومت بھارت پر قابض رہے گی اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم اسی طرح جاری رہیں گے۔ اور اگر بھارتی مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے اب بھی کھڑے ہونے کے لیے یکجہتی کا اظہار نہ کیا، یا اب بھی بھارت میں بسنے والے مسلمان آپس میں ہی اختلافات بڑھاتے رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے، تو یاد رکھیے گا کہ آنے والا وقت وہاں کے مسلمانوں کے لیے بڑا سخت ہوگا، کیونکہ مودی کو ووٹ بینک چاہیے، اور اس کا ووٹ بینک زیادہ ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو متشدد ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت سے مسلمانوں کا اور اسلام کا صفایا ہو جائے۔ اور اپنے اس ووٹ بینک کو بچانے کے لیے اور اس کو انکریز کرنے کے لیے مودی جتنے ہو سکے گا وہ بھارت کے مسلمانوں پر مظالم کرے گا۔ پوری دنیا اس بات پر افسردہ ہے، پوری دنیا اس بات کو کنڈیم کر رہی ہے کہ بھارت کے اندر توہین رسالت کے خلاف اگر مسلمان احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، تو ان کے اوپر فائرنگ کرنا، ان کے اوپر اداروں کی جانب سے تشدد کرنا، یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ لیکن اب اس طرح زیادہ نہیں چل سکتا ہے۔ اب صرف اس طرح احتجاج کرنے والوں پر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ یا مودی حکومت صرف یہ کہہ دیتی ہے کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو یہ بہت کم ہے۔ اب مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، بھارت کے سارے مسلمانوں کو، اور مودی کے خلاف اور اس ملک کے اداروں کے خلاف مل کر جہاد کرنا ہوگا، تاکہ مودی سے مسلمانوں کی بھی جان چھوٹ جائے، امن پسند ہندوؤں کی بھی جان چھوٹ جائے، سکھوں کی بھی جان چھوٹ جائے، اور دلتوں کی بھی جان چھوٹ جائے۔ اگر یہ متحد نہیں ہوں گے تو پھر آنے والے وقت میں وہاں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جو بھی کم آبادی
آبادی والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ان کے اوپر مظالم اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے۔